بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج دنیا کے اکثر حصے میں عید کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ عید اللہ تبارک و تعالی مؤمنوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر عطا کیے ہیں۔ عربی میں عید کا معنی ہے بار بار آنے والی چیز، جیسے ہر مہینہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ بار بار آتا ہے، ایسے ہی عیدیں بھی بار بار آتی ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے، جیسا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کتاب میں رمضان کی حکمتوں میں سے ایک بات ذکر کیے ہیں کہ رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں۔ تیسرا عشرہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کی خلاصی کرتے ہیں۔ اس کی حکمتوں کو حضرت بیان کیے ہیں کہ دنیا میں 3 طرح کی جماعتیں ہیں تو 3 طرح کے عشرے بن گئے۔ دنیا کی ایک جماعت وہ ہے جن کو رمضان اور غیر رمضان برابر ہے، صرف رمضان میں عبادتیں نہیں کرتے بلکہ پورا سال بھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چاند نظر آ گیا تو ان پر چاند نظر آتے ہی اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جماعت وہ ہے جو رمضان کے علاوہ میں تھوڑی عبادت کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، تو 10 دن عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں کہ اس نے میرے 10 دن کی عبادتیں کر لیا، روزہ رکھ لیا۔ تیسری جماعت وہ ہے کہ یہ رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، تو 20 روزے تھوڑا اور زیادہ عبادتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے خلاصی دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 30 دن کرنے کے بعد یا 29 دن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بطور انعام کے، بطور سیلری کے، بطور تنخواہ کے، بطور پگار کے اللہ تبارک و تعالیٰ عید کا تحفہ مومنوں کو دیتے ہیں کہ اے مومنوں، تم نے مہینہ بھر میرے لیے پیاسے رہے، میرے لیے کھانا کو چھوڑا، میرے لیے خواہشات کو چھوڑا، آج کتنا سخت دل مسلمان بھی ہو، جیسا بھی ہو، عید کی خوشی اس کے دل میں آتی ہے۔ اللہ نے فطرت کے طور پر رکھا ہے، لیکن آدمی خوشی تو ہر آدمی مناتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ عید کس کے لیے ہے؟ عید سب کے لیے نہیں ہے، آتی تو سب کے لیے ہے، مناتے تو سب ہیں، نئے کپڑے سب پہنتے ہیں، خوشیاں سب مناتے ہیں، میٹھا سب کھاتے ہیں، گوشت سب کھاتے ہیں، لیکن حقیقی عید کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عید جیسے قد افلح من تزکا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اللہ کو ڈر کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ایک آدمی
عمل میں ثواب ملنے کے لیے، عمل میں کامیابی ملنے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، جس نے روزہ رکھا ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید بھی رہنا. اگر ثواب کی امید نہیں رہے گی تو عمل بوجھ نظر آئے گا. آدمی مہینہ بھر کام کرتا ہے، مہینہ بھر ڈیوٹی کرتا ہے، مہینہ بھر اپنے کام کو انجام دیتا ہے اس امید پر کہ پہلے ہفتے میں مجھے سیلری ملے گی، پہلے ہفتے میں مجھے پیسے ملیں گے. وہاں پر پیاس برداشت کر رہا، بیوی بچوں کی جدائی کو برداشت کر رہا. کیوں؟ 1 تاریخ کو مجھے تنخواہ ملنے والی ہے، 1 تاریخ کو مجھے کام میرے ضروریات پورے کرنے کے لیے پیسے ملنے والے ہیں. تو سیلری اسی کو ملتی ہے جو کام کرتا ہے. تو عید کس کے لیے ہے؟ عید اس آدمی کے لیے ہے جو رمضان کا مہینہ عبادتوں میں گزارا، اللہ کے لیے روزے رکھا، اللہ کے لیے تراویح پڑھا، اللہ کے لیے سحری کیا، اللہ کے لیے افطار کیا، اللہ کے لیے صدقہ خیرات کیا. ان لوگوں کے لیے اللہ عید رکھے ہیں. اب ہم لوگ سوچنا چاہیے کہ اب ہم میں سے کس کے لیے عید ہے اور کس کے لیے عید نہیں ہے. اللہ ایک مہینہ دیا کہ آؤ رمضان کے مہینے میں، یہ میری رحمت کا مہینہ ہے، یہ میری برکت کا مہینہ ہے، یہ دل کے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا مہینہ ہے. اس میں آؤ، آ کر مجھ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا. اب خوشی کے طور پر اللہ عید کو دیتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ عید تو ہم لوگوں کو دے دیے. اب ایک لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی عبادتیں کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی عبادتیں کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے تو پورا سال ایک اچھے طریقے سے یہ زندگی گزار لیتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں تو ماشاءاللہ عبادتیں وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آتا تو عید کے چاند کے ساتھ ساتھ ان کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی عبادتیں ختم ہو جاتے ہیں، ان کا تقوی ختم ہو جاتا ہے، ان کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ افسوس کرتے ہیں. حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بعض حضرات اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن اہل تصوف حضرات اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ضعیف ہو لیکن سمجھنے کے لیے، دل میں بات لانے کے لیے، دل میں بات سمجھنے کے لیے، اللہ کے راستے میں آنے کے لیے، اللہ کے ڈر کو دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ بات ہمارے لیے ایک چراغ کے مانند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دنیا میں رہنے والے چرندے، یہ دنیا میں رہنے والے پرندے، یہ دنیا میں رہنے والی مخلوق جن کو ہم لوگ بدترین مخلوق سمجھتے ہیں، گندی چیز سمجھتے ہیں، جن کو ہم لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایسے مخلوق اللہ سے کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا. وہ کہتے ہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ سے ایک مخلوق، ایک جانور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنا کر پیدا کیا، تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. یہ گدھا اللہ سے کہہ رہا ہے. اس کے بعد گدھا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی خنزیرا. اے اللہ تو نے مجھے کتا بنایا لیکن مجھے خنزیر نہیں بنایا، تیرا شکر ہے. اب یہ خنزیر بھی ایک دعا کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ. یہ کہتا ہے اللہ تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن نماز چھوڑنے والا بنا کر پیدا نہیں کیا. یہ دعا کر رہا ہے. ہم لوگ سوچنا چاہیے آج مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں فون کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، حضرت وہ آدمی سود کا بیپار کرتا ہے، اس نے بار رکھا ہے، وہ حرام کاری میں مبتلا ہے، اس کی دعوت کو جا سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا کپڑا لے سکتے ہیں کہ نہیں. یہ سوالات مفتیان کو بکثرت پوچھا جا رہا ہے، لیکن آج تک کسی مسلمان نے یہ پوچھا حضرت وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا کھانا کھانا کیسا ہے. میرے آقا زنا کرنے والے کو کافر نہیں کہا،
میرے آقا نے سود کھانے والے کو کافر نہیں کہا، ماں باپ کو مارنے والے کو کافر نہیں کہا، جھوٹ بولنے والے کو کافر نہیں کہا، سود کھانے والے کو کافر نہیں کہا، لیکن نماز چھوڑنے والے کو اللہ کے نبی نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا۔ رمضان میں تو ہم عبادتیں کر لیتے ہیں، روزہ رکھ کر، سحری میں کھانا کھا کر، سحری میں پانی پی کر، ہم لوگ افطار تک ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے، ایک قطرہ کھانا نہیں کھاتے، اس میں دل سے ہم لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور راتوں کو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ ایسا مسلمان چاند دکھنے کے بعد عشاء نہیں پڑھتا اور فجر کی نماز کو نہیں پڑھتا، اور یہ دعائیں کر رہے کہ اے اللہ ہم لوگوں کو یہ بنایا، یہ نہیں بنایا، یہ بنایا، اور آخر میں یہ کرے اللہ نماز چھوڑنے والا تو نہیں بنایا۔ اس لیے بعض بزرگ حضرات فرماتے ہیں یہ عید کے دن مخلوقات میں سے بعض مخلوق کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم لوگوں کو مخلوق بنایا، ہم لوگوں کو تیرے ساتھ مذاق کرنے والا نہیں بنایا کہ رمضان میں ہم تیرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے تیرے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، تیری عبادتوں کو چھوڑ کر، تیرے نمازوں کو چھوڑ کر، صدقہ خیرات کو چھوڑ کر۔ اس لیے عید آئی ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالی اگر ارادہ کرے گا، بندہ ارادہ کرے گا اللہ راستے کھولیں گے، بندہ ارادہ کرے گا اللہ راستے کھولیں گے، بندہ ارادہ کرے گا اللہ سہولتوں کو پیدا کریں گے۔ دل ہی نہ چاہا تو بہانے ہزار ہے۔ آدمی کو ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ارادے کو پیدا کرے کہ میں کروں گا۔ روزہ رکھ کر آدمی 5 وقت کی نماز بآسانی پڑھ سکتا ہے، 20 رکعتیں ایکسٹرا نمازیں پڑھ سکتا ہے، تو آدمی 3 وقت 4 وقت کھانا کھا کر 3-4 مرتبہ چائے پی کر 5 وقت کی نمازیں پڑھنا مشکل ہے؟ آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ دل کا ارادہ بدل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جتنے مسلمان ہیں وہ نیتیں کیا کرتے ہیں؟ رمضان آ رہا ہے ٹی وی نہیں دیکھنا، رمضان آ رہا ہے بری چیزیں نہیں دیکھنا، رمضان آ رہا ہے شارٹس نہیں دیکھنا، رمضان آ رہا ہے فلم نہیں دیکھنا، رمضان آ رہا ہے گانے نہیں سننا۔ اب اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کے اندر جو قوت ہے وہ رمضان کے حد تک ہے، تو عید کا چاند نظر آتے ہی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ بندہ ارادہ کرے کہ میں زندگی بھر رمضان کی طرح گزاروں گا، زندگی بھر میں روزے، زندگی بھر میں نمازیں پڑھوں گا، زندگی بھر میں اللہ کا دین کا کام کروں گا، یہ آدمی کے اندر ارادہ ہونا چاہیے۔ یہ عید ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر دیا ہے۔ رمضان آدمی سال بھر گزارے گا، آدمی رمضان اگر ٹھیک سے گزارے گا، ہمارے پاس آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے ہمارے پاس نکاح ہوتا ہے 1 دن میں، شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 10 منٹ میں نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بڑے حضرات جو پرانے حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ نکاح کا اثر 4 مہینے تک ہوتا ہے، نیا دولہا نئی دلہن ان کا اثر 4 مہینے تک اثر باقی رہتا کہ یہ بھئی نیا جوڑا ہے، یہ نئی عرس ہے، یہ نیا دولہا ہے، لیکن مہینہ ہو گیا عید کے دن نماز نہیں ہے، اس کا اثر سال بھر رہنا ہے لیکن عید کے دن تک ہمارے پاس اثر باقی نہیں رہتا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے فضل سے ہم لوگ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اے اللہ، نیکی کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں، گناہوں سے بچنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں، لیکن تیری توفیق سے ہم نیکی کر سکتے ہیں اور گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تعلیم ہم کو دی گئی۔ رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی، رمضان میں ہم نے نیک عمل کیا۔ کرنا بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے پاس قبول ہونا بڑی بات ہے۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں، کتنے ایسے نمازی ہیں جو رمضان میں عبادتیں تو کر لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن بھوک کے علاوہ، پیاس کے علاوہ ان کو ایک نیکی نہیں ملتی، اس لیے کہ ہم نے زبان کا تو روزہ رکھا، کیوں؟ رمضان کا تو روزہ رکھا، لیکن ہم نے زبان کا تو روزہ رکھا، لیکن ہم نے اپنے اعضاء کا روزہ نہیں رکھا۔
ہمارے اندر ثواب کی امید ہونی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ تیرے فضل سے روزہ تو رکھا، تیرے فضل سے پیاسے تو رہے، تیرے فضل سے ہم بھوکے تو رہے، پتہ نہیں روزے قبول ہوئے یا نہیں، اے اللہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن غلطیاں کرنا نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن برائیاں کرنا نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، اے اللہ ہمارے روزوں کی حقیقت تجھ کو معلوم ہے، ہمارے نمازوں کی حقیقت تجھ کو معلوم ہے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لفظ سے نماز شروع ہوتی ہے، اللہ کے لفظ سے نماز ختم ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، آخر میں بھی اللہ، شروع میں بھی اللہ، شروع سے لے کر آخر تک ذکر ہی ذکر، اللہ کی تعریف، نبی کی تعریف۔ لیکن التحیات درود شریف پڑھنے کے بعد میں بھی، آپ بھی، دنیا کا سب سے بڑا ولی، یہاں تک کہ میرے آقا نے بھی ہمیں پڑھ کر یہ تعلیم دی ہے کہ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھو، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ نماز پڑھنے والا نماز کی حالت میں نماز پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے ظلم کیا۔ ظلم کرنے کا کیا مطلب؟ یہ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق تو تیرے جانب سے مل گئی، لیکن نماز جیسا پڑھنا تھا ویسا میں نہیں پڑھ سکا، میں توبہ چاہ رہا ہوں۔ آج ہمارا ایک معمول ہو گیا کہ گناہ کر کر استغفار ہے، استغفار گناہ کے لیے ہے، استغفار گناہ کے لیے ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، گناہ کر کر تو استغفار کرنا ہے، لیکن نیکی کر کر استغفار کرنا نبیوں کی صفت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انی استغفر اللہ کل یوم 70 مرتن، میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اے لوگوں آپ بھی استغفار کرو، جو بخشے بخشائے ہیں، گناہ کا تصور نہیں، گناہ کا سوچ نہیں، غلطی کی فکر نہیں، ایسی ذات اور ایسی شخصیت 70 مرتبہ جب استغفار کر رہی ہیں، میں اور آپ کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ نیکی کر کر استغفار کرنا ہے، نماز پڑھ کر ہم استغفار کر رہے ہیں تو روزہ رکھ کر بھی استغفار کرنا ہے، نمازیں پڑھ کر بھی استغفار کرنا ہے، اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویحوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں دین کی محنت بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما، یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور رمضان جیسے ہم نے گزارا ہے اسی طریقے سے اپنے آنے والے سال کو بھی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے اندر ہم لوگ نیک بن کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، اگر ہم لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو ہمارا ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عمل کے بدلے میں 2 چیزیں شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ۔ آج بہت سارے غیر حضرات بھی ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، گھر کے پڑوس میں غیر ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں، چلو برکت کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، من قام رمضان، جو راتوں کی عبادت کیا رمضان میں، ایمان و احتسابا، ایمان بھی رہنا، ثواب کی امید بھی رکھنا۔ جب آدمی کے پاس ثواب کی امید رہے گی عمل کرنا آسان ہوگا، ثواب کی امید نہیں رہے گی عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج بھی ہم نے دیکھا کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو بڑے مشکل کام کر رہے ہیں، بیلدار کام کر رہے ہیں، آئرن فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ جو لوگ چھوٹے موٹے کام کرنے والے ہیں اکثر لوگ گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ لیکن میں اس کا ایک حل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی کا رمضان اس سال بغیر روزے کے کمائی کی غرض سے، گھر کو چلانے کی غرض سے اگر کسی نے روزہ چھوڑا ہے تو وہ اب آنے والے سردی میں اس کی قضا تو کر لے، لیکن اگلے رمضان کی تیاری کل سے ہی شروع کرے۔ ہر مہینہ 1000 روپے یا 1500 روپے اس کو رکھ دیا جائے کہ یہ اگلے سال کے رمضان کے خرچے کے لیے ہے۔
ہر سال ہر مہینہ 1500 جیسی آپ کی آمدنی ہے اتنا نکال کر رکھ لے. اب ہم نے دیکھا جہاں میں کام کرتا ہوں خدمت کرتا ہوں وہاں بیلدار کام کرنے والے بھی روزے دار ہے. بیلدار کام آپ لوگوں کو معلوم ہے کتنا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن صبح 9 بجے سے شام کے 5:30 بجے تک کام کر رہے ہیں لیکن روزے کے ساتھ کر رہے ہیں. آئرن فیکٹری, سٹیل فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, گرمی کے ساتھ ڈبل گرمی, اس میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں؟ جب ایمان ہے اور ثواب کی امید ہے. آدمی ڈیوٹی کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے؟ 1 تاریخ کو سیلری ملے گی, 1 تاریخ کو پیسہ ملے گا, 1 تاریخ کو پگار ملے گا, 1 تاریخ کو مجھے میری تنخواہ ملے گی. اس امید پر آدمی سب کرے گا. بخار ہے جائے گا, آرام نہیں ہے جائے گا, سردی ہے جائے گا, گرمی ہے جائے گا. کیوں؟ سیلری ملے گی. ایسے ہی اللہ کی ذات پر آدمی امید رکھے گا, ثواب کی امید رکھے گا, عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں, آج عید ہر آدمی کے لیے اللہ بطور تحفے کے دیا ہے. اس میں ہم لوگ ایک پختہ ارادہ کر لے کہ ہم رمضان کی طرح اپنے سال کو بھی گزاریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.